حضرت حضور شہباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو سیرت کا سب سے اہم ترین باب ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا سب سے پیارا مشغلہ کون تھا، کام کون سا تھا، کون سا آپ کا پسندیدہ کام تھا، اور کس کام میں آپ نے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ تو اگر اس بات کو دیکھیں تو آپ کی ساری عمر میں دو باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ جہد میں کوئی شک نہیں، ریاضت میں کوئی شک نہیں، عبادت میں کوئی شک نہیں کہ 40 سال کا عرصہ تو وہ ہے جس میں آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ کی تو سبحان اللہ بھی بڑی آسان نکلی ہے اتنی حالانکہ میں اگر پوچھوں نا آپ میں سے کون ہے جس نے 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھی ہو تو 5 یا 6 افراد ہاتھ کھڑا کریں گے۔ حضرت حضور شہبازی لامکانی نے 5 نمازیں نہیں یا 5 دنوں کی بات نہیں، 5 مہینوں کی نہیں، 40 سال کا عرصہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور صوفیاء کہتے ہیں وہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جو تسلسل سے حضرت حضور شہباز لامکانی کی سیرت سے ثابت ہے، ان 40 سالوں میں ہر رات میں پورا قرآن پڑھنا بھی آپ کی سیرت سے ثابت ہے۔ یعنی 40 سال کا عرصہ وہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اور ساری رات الحمد سے لے کر والناس قرآن کی تلاوت، یہ تو جوہد، یہ عبادت، ریاضت، یہ باتیں ساری صحیح ہیں۔ لیکن جو بات میں آپ کے سامنے کھل کر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی ساری زندگی کو دیکھیں، عبادت ریاضت کے علاوہ جو سب سے زیادہ ٹائم آپ نے دیا ہے نا وہ پڑھنے اور پڑھانے میں دیا ہے۔ اس پر میں ایک نہیں، آپ کی جو بھی سیرت کی مناقب غوثیہ اٹھا کر دیکھیں، بہجت الاسرار اٹھا کر دیکھیں، یا اس طرح کی دیگر جتنے بھی کتب دیکھیں، آپ نے سب سے زیادہ ٹائم پڑھنے اور پڑھانے میں دیا ہے۔ اور لطف والی بات پتہ کیا ہے، آج کل جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے، یار ہم پڑھیں گے شاید اللہ کی معرفت ہمیں مل جائے، اس کے قرب کا راستہ مل جائے۔ پر حضرت حضور شہباز لامکانی جب پڑھنے کے لیے نکلے، پہلا قدم جس نے اٹھایا تو خدا کے اتنا قریب تھے، اتنا قریب تھے کہ محلے کی مسجد میں جب پڑھنے جاتے تو آپ فرماتے میرے ساتھ اللہ کے ملائکہ فرشتے بھی جاتے۔ اور کس کے لیے جاتے کہ جا کر مسجد میں بچوں کو ایک فرشتہ کہتا جگہ خالی کر دو، تمہیں پتا کوئی نہیں اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ فرشتے بیٹھنے کی جگہ بناتے۔ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں بچے کو پاکی پلیتی کا نہیں پتا ہوتا۔ اور پھر صرف یہ نہیں، جس دن آپ نے باقاعدہ تعلیم کے لیے گھر سے قدم اٹھایا، اس کا سبب بلا کیا بنا تھا، یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ اس میں سبق بہت بڑا ہمارے لیے، کہ آپ گھر سے نکلے، ایک بیل کے پیچھے چلنے لگے، چند ہی قدم اٹھائے تو بیل نے پیچھے منہ کر کے کہا عبد القادر، رب نے تجھے اس لیے تو پیدا نہیں نہ کیا۔ اب بظاہر اس میں نہ کوئی تقریر ہے، نہ کوئی تفسیر ہے، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی قرآن کی آیت وہ سنا رہا ہے، نہ کوئی حدیث سنا رہا ہے، اس نے اتنی کہا عبد القادر، رب نے تجھے اس لیے تو پیدا نہیں نہ کیا کہ تو بیل کے پیچھے پیچھے چلے۔ وہ دل کو ایسی چوٹ لگی، اور بیل کا بولنا، پھر بچپنے کی عمر، آپ حیران رہ گئے، بیل بولتے نہیں اور یہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا باتقادہ بشریت
اپنے سین پر بوجھ لیتے ہوئے دوڑ کر اپنے گھر گئے کہ جا کر میں ماں کو بتاؤں امی جی آج بیل نے میرے ساتھ بات کی ہے. گھر گئے دیکھا ماں کسی کام میں مصروف ہے. آپ نا مکان کی چھت پہ چڑھ گئے دل بہلانے کے لیے. اسی دن چوں ہی مکان کی چھت پر چڑھے ذوالحج کا مہینہ تھا. آپ نے جب قبلے کی طرف منہ کر کے دیکھا تو وہاں منام مزدلفہ میں حاجی احرام کی حالت میں مل رہے ہیں. مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر کعبے کا بھی دیدار کر رہے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. اگر آج کسی کو یہ مقام مل جائے وہ آگے پڑھنے نکلے گا یا اپنا بنگلہ بنانے کے لیے نکلے گا؟ دیکھو نا بڑی قابل غور بات. آج صرف جو 2 پھونک مار دے نا کسی کو وہ کہتے ہیں لو ہماری گاڑی چل چکا ہے. بھائی 100 آدمی جو آئے کسی کے سر کو درد ہے 100 کو اگر پھونک مارو کیا 100 میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں ہوگا؟ بھائی وہ ویسے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن وہ آگے جا کر 10 کو جا کر یہ بتاتا ہے یار اس نے پھونک مارا ہے میرے سر کی درد ٹھیک ہوئی ہے بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. ہم کہتے ہیں عقل کے اندھے کیا کر رہے ہیں؟ جس کا چہرہ میرے نبی کے چہرے جیسا نہیں, جس کا کردار میرے نبی کے کردار جیسا نہیں, جس کو فرائض واجبات کا پتہ نہیں اور تو اسے وقت کا غوث اور قطب سمجھتا ہے. کہتے ہیں نہیں دیکھو نا پھونک مارا درد ٹھیک ہو گیا, بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا, میرا کاروبار چل گیا. اور خدا کے بندو اس عقیدے اور نظریے کو سمجھو, شریعت کے مزاج کو سمجھو, حضور شہباز لامکانی کا پڑھا اور پڑھایا ہوا سبق سمجھو. یہ دم درود تویزات یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں, ولایت کی نشانی. اور جب بھی آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوگی تو مجھے بھی پتہ ہے آپ نے ناراض ہونا ہے. اس لیے کہ لاکھ بار سمجھائیں یار یہ جو اس وقت قوم کا سارا خزانہ ہمارے مسلک کا جھوٹے دغا باز یہ جو فقر کے لبادہ اوڑھ کر پرلے درجے کے جاہل قوم کو ضائع کر رہے ہیں, ان کی طرف نہ جاؤ. آپ پہلے دیکھا تو کرو ولی ہے کون. بھائی کوئی شے لینی ہو آپ نے 18 بار دیکھتے ہو اصل ہے یا نقل ہے. یہی کام اتنا سستا سمجھا ہوا ہے جس کو اپنا مالک بنانا ہے, جس کو سامنے اپنا آپ بیچنا ہے. بیعت کا مطلب کی ہے کہ جناب یہ میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا, اب مجھے سنبھالنا. اب جو اپنے آپ کو بھی سنبھال نہ سکے وہ تجھے کیسے سنبھالے گا؟ اب سنبھالے گا کون؟ جسے اللہ کی ذات کی بھی معرفت ہو, کملی والے آقا کے مزاج کی بھی معرفت ہو. اس کی دلیل کیا؟ حضرت حضور شہباز لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو بیل آپ سے باتیں کر رہے اور مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر کعبے کا دیدار کر رہے ہیں, منام مزدلفہ میں حاجیوں کی زیارت کر رہے ہیں. اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود ماں کے پاس آئے, آ کر ماں کو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ماں جی مجھے وقف کر دو, میں حجرے میں مصلی بچھا لیتا ہوں اور بس ذکر و اذکار میں زندگی گزار دیتا ہوں. دیکھو نا میرا یہ مقام ہے, فرشتے میرے ساتھ چلتے ہیں, یہاں میری نظر اتنی دور تک پہنچ رہی ہے لہذا مجھے وقف کرو. نہیں, حضرت حضور شہباز لامکانی نے ماں کے پاس آ کر کہا اماں جی آپ مجھے خدا کے نام پر وقف نہیں کر دیتے؟ ماں نے کہا بیٹا وقف تو کرتی ہوں پر تو کرے گا کیا؟ آپ نے جو جواب دیا کہا ماں جی میں قرآن بھی پڑھوں گا نبی پاک کی حدیث بھی پڑھوں گا. اب جب علم کی بات آئی تو ماں نے حضرت حضور شہباز لامکانی کو وقف کیا. بغداد کا سب سے معروف مدرسہ نسامیہ جس کے محتمی میں اعلیٰ تھے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ, آپ ان کے مدرسے میں جا کر آپ نے کئی سال تعلیم حاصل کرنے میں گزارے.
کب گزارے؟ اس وقت گزارے جب وہ گھر کی چھت پہ کعبے کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت کے بعد گزارے جب فرشتے آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے، اس وقت کے بعد تعلیم کے لیے گزارے جب بیل جانور آپ سے باتیں کرتا۔ کیوں؟ آپ اس مزاج کو قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اگر خدا تیرے دل کو بینائی عطا فرمائے، کہیں اگر تیرا دل روشن ہوتا ہے تو اس روشن ہوتے ہی شیطان کے جال میں نہ آ۔ اگر اس نور کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہتا ہے تو نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہونے والا قرآن بھی پڑھ، اپنے پاک نبی کا فرمان بھی پڑھ۔ کئی سال آپ نے تعلیم حاصل میں گزارے، اور اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد آپ نے چند سال، آپ کی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، پہلے آپ نے ظاہر کو مکمل ٹھیک کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر آپ جنگلوں کی طرف، ویرانوں کی طرف کئی سال آپ نے جہد کیا، ریاضت کی، نہ دن کو کچھ کھاتے نہ شام کو، کبھی صرف پانی پہ گزارا کرتے اور کبھی مباح چیزوں پہ گزارا کرتے، کبھی گھاس اور درختوں کے پتے کھا کے نفس کو ذبح کرتے۔ کئی سالوں کے بعد جب پھر آئے نا مدرسہ نظامیہ میں، تو حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہا، بیٹا اب تم نے پڑھا بھی بہت اچھا ہے اور جود بھی کر لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس مدرسے میں بیٹھ کر اب تدریس کر۔ نہیں کرامت سناؤں تو پھر سبحان اللہ ہوتی ہے نا، یہ بھی کوئی بات ہے پڑھانا تدریس کرنا؟ ہمارے یہاں یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بزرگ تو وہ ہے جس کی کرامتی ہوں۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، رب کعبہ کی قسم اٹھاتا ہوں، حضرت حضور شہباز لامکانی کا ارے مردو کو زندہ کرنا ٹھیک ہے، ارے چیل کو زندہ کرنا ٹھیک ہے، چور کو قطب بنانا بھی ٹھیک ہے، پر سب سے بڑی کرامت یہ مردو کو زندہ کرنا نہیں، یہ مصلی پہ بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھانا ہے۔ آپ قرآن و حدیث کے قریب آئیں تو صحیح کہ قرآن تمہیں مزاج سمجھائے، قرآن چاہتا کیا ہے، میرے پاک نبی کی چاہت کیا ہے۔ آپ نے وہاں پہ پڑھانا شروع کیا، اور جب پڑھانا شروع کیا تو وہ بھی پڑھانے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ ہم جیسے بھی ہوتی ہیں کہ پہلی تاریخ ابھی آتی نہیں تو 15 کے بعد ہمارے ذہن میں ہوتا ہے پہلی آئے گی تو تنخواہ ملے گی، پھر جناب میں کہوں گا یہ تھوڑی یا کوئی زیادہ کر دو۔ یہ تو ہمارا مزاج ہے، وہ حضور شہباز لامکانی تھے۔ آپ جو ہی مسجد تدریس پر بیٹھے، آپ کے اخراجات حضرت شیخ معصومی رحمت اللہ علیہ نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق طے کیے۔ آپ مسلسل سارا دن پڑھانے میں گزارتے، اور جب عشاء کی نماز ہوتی تو فقیروں والا لباس پہن کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، ساری ساری رات قیام کرتے۔ اور اسی دوران جو لطف والی بات ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، آپ جب مسند تدریس پر بیٹھے اس ذوق سے پڑھایا اور اتنے شوق سے پڑھایا، چند ہی سال گزرے تو حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حضور شہباز لامکانی کو پاس بلایا، بلا کر کہا، بیٹا تمہارا پڑھانا مجھے بڑا پسند آیا ہے، یہ سارے کا سارا مدرسہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ بحیثیت مدرس لگے اور قابلیت دیکھو پڑھانے کی، مدرسے کے محتمم اعلیٰ بنے، اور پھر جب محتمم اعلیٰ بنے تو پورے بغداد نہیں، دور دراز علاقوں میں، ملکوں تک آپ کا نام روشن ہو جاتا ہے۔ جی بغداد میں
نظامیہ مدرسہ، اور جو ہی آپ محتمم بنے تو اس مدرسے کا نام مشہور ہوا نظامیہ قادریہ، نظامیہ قادریہ مدرسہ بغداد کا۔ وہاں چلو، بے شمار سینکڑوں کے حساب سے طلباء آئے، اور پھر آپ کی اس محنت اور کارکردگی کو ہزاروں سلام ہو۔ پھر تاریخ نے ثابت کیا وہ جو پہلی عمارت تھی چند ہی ماہ کے بعد وہ چھوٹی پڑ گئی۔ آپ نے محلے کے دائیں بائیں لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا جناب اب یہ بتاؤ طلباء زیادہ ہیں، جگہ تھوڑی ہے، اگر کہو تو میں ڈیرا اٹھا کے باہر چلا جاؤں، کسی اور علاقے میں چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا سرکار ہم اپنا اپنا مکان جامعہ نظامیہ قادریہ کو دے دیتے ہیں۔ پھر وہ مکانات مزید شامل ہوئے، یک وقت 4,000 طلباء آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھا کرتے، حتیٰ کہ آپ کی تدریس دور دراز علاقوں تک چھوڑا پڑ جاتا ہے۔ جب لوگ آنے لگے، آپ مدرس بہت کمال کے تھے، بہت کمال کے، اس لیے تو اتنا نام روشن ہوا۔ تو کچھ ہی سال گزرے تو حضرت تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور رحمت للعالمین میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت حضور شہباز لامکانی کیلولہ فرما رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا تدریس بڑی کرتا ہے پر میری چاہت ہے کہ قوم کو واعظ بھی کیا کر۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس میں ایک راز تو سمجھو کہ حضور نے اپنے پیارے کو کہا واعظ کیا کر، یہ اس لیے بتایا عبد القادر بیٹا پیروں کا کام صرف دعا نہیں واعظ کرنا بھی ہوتا ہے، اور جو بولے وہ اس کا بولنا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ آج کل تو یہ پھر بات آپ کو کڑوی لگے گی، ہمارے معاشرے میں 80% ایسے ہمارے نام نہاد جو پیری اور فقیری کے نام پر ہماری قوم کو لوٹنے کے پیچھے بڑے ہیں۔ انہیں کہا جائے پیر صاحب ہمارے گھر تشریف لائے ہو اور نہ مسجد میں قوم کو تھوڑا سا واعظ بھی کر دو، کوئی نصیحت بھی کر دو، تو آگے سے بولنا نہیں آتا تو کہتے ہیں بس فقیر نظر سے ہی کام چلاتا ہے۔ بھائی اگر تیرا نظر سے چلتا ہے تو کیا حضور عبد القادر جیلانی کا نہیں چلتا تھا؟ ذرا بات سوچو تو صحیح۔ ہر سال بڑی 11ویں بھی کرتے ہو، ہر مہینے چھوٹی 11ویں بھی کرتے ہو، میں کہتا ہوں اس 11ویں کا کیا فائدہ کہ 11ویں کی دیکھے تو بکائے اور حضور شہباز لامکانی کی سیرت کو تو بلائے؟ یہ کون سی 11ویں؟ حضور شہباز لامکانی اپنے مریدوں اور اپنے پیاروں کی اس 11ویں پر خوش ہوتے ہیں۔ ارے جو 11ویں کا ختم بھی دلواتا ہے اور اپنے پیر کی سیرت کو بھی اپناتا ہے۔ حضرت حضور شہباز لامکانی کی خواب میں میرے آقا تشریف لائے، فرمایا بیٹا بولتے کیوں نہیں، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ حالانکہ مدرس بھی تو بولتے ہی ہے نا۔ دیکھو آپ پڑھے لکھے لوگ موجود ہو، مدارس میں سکول کالج میں جو پڑھانے والا ٹیچر ہوتا ہے وہ بول کر ہی پڑھاتا ہے نا، پر میرے نبی کی طرح چاہ دیکھو، فرمایا بیٹا وہ پڑھانا بھی اچھا ہے، وہ بولنا بھی اچھا ہے، پر میرے ممبر پر جب تم جیسا میرا پیارا بیٹا بیٹے گا تو پھر بیٹا تو بڑے پیارا لگے گا۔ یہ چاہت تھی۔ تو حضور شہباز لامکانی نے عرض کی حضور بولوں تو صحیح، پر میں اجمی ہوں، آگے عربی بھی ہوتی ہیں، اب اتنی فصیح عربی اور ان کے سامنے میں کبھی بولے ہی نہیں۔ مطلب اشارہ یہ تھا کہ کلاس میں تو بول لیتا ہوں، پڑھا لیتا ہوں، پر ممبر پر بیٹھ کر میرے لیے بولنا مشکل ہے۔ میرے رحمت للعالمین آقا نے فرمایا بیٹا تیرے لیے بولنا مشکل ہے، میرے لیے بلانا تو مشکل کوئی نہیں نا۔ کہا حضور پھر بلا دو۔
تو میرے کریم آقا نے فرمایا اپنا منہ کھولو، دعا کیا کرو، کوئی بلانے والا بلائے تو صحیح نا۔ یہ دعائیں ہم اصل دعائیں بھول گئی کہ ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتی ہیں ہم کو گونگے تو نہیں نا، چوکوں میں با آوازیں بلند بولتی ہیں، ادھر لڑائی ہو تو پورے محلے میں آواز جاتی ہے، میری گرج تو دیکھو، میرا بولنا تو دیکھو، میری جرت تو دیکھو۔ بھئی یہ سارے بولنے بولتے ہی ہیں، پر دعا یہ کیا کرو اللہ ایسا بولنا نصیب کرے کہ بندہ بولے تو رب بھی خوش ہو جائے، رب کا حبیب بھی خوش ہو جائے۔ اصل بولنا وہ بولنا ہے، ورنہ ہم سب گونگے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ اور کون سا بولنا ہے کہ جب بولے تو بغض اور حسد میں ڈوبا ہوا بولے، جب بولے تو کسی کے خلاف بولے، کسی کو اذیت دینے کے لیے بولے، جب منہ کھولے تو کسی کا دل دکھانے کے لیے بولے۔ اور خدا کے بندے کوئی بول تو ایسا بول جب بولے تو حکمت کے موتی رولے۔ حضور شہباز لامکانی نے منہ کھولا، میرے کریم آقا نے 7 بار پیار سے اپنی زبان مبارک حضرت حضور شہباز لامکانی کو عطا فرمائی، لعاب مبارک۔ اور جو ہی حضور تشریف لے گئے، ابھی آپ آرام کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے مولا علی بھی آ گیا۔ کہا بیٹا بولتے کوئی نہیں، آل نبی اولاد علی ہو، بولا کرو۔ عرض کی حضور میں کیسے بولوں؟ فرمایا منہ کھولو۔ بڑی مشہور بات ہے، آپ نے 6 بار لعاب عطا فرمایا۔ تو حضور شہباز لامکانی نے عرض کی حضور 6 بار کیوں؟ 6 بار کیوں؟ آپ نے مسکرا کر کہا میں 14ویں صدی کا مولوی نہیں جو برابری کروں، مفہوماً بات کر رہا ہوں۔ کہا میں علی ہوں، نبی کے برابری تو نہیں نہ کر سکتا، مجھے یہ بتا یہ کون سا نظام ہے کہ لعاب دہن کو بھی دیکھ رہے ہیں، ادائیں بھی گن رہے ہیں، ساتھ آئے بھی نہیں، آئے بھی بعد میں ہیں۔ کہاں بیٹھے تھے؟ کدھر سے دیکھ رہے تھے؟ کدھر سے گنتی کر رہے تھے؟ اب اس کا جواب نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتی ہیں۔ کیوں؟ پوچھ انہوں نے جنہ پیتی ہے، یہ وہ خاص لوگوں کی اپنی شان ہے، یہ ایک عجیب جہان ہے۔ جیسے اس جہان میں ہم رہ رہے ہیں، ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسی شخصیات ہیں جو روحانی طور پر سارے جہان کا نظام چلا رہے ہیں۔ حضرت حضور شہباز لامکانی کو جب میرے کریم آقا نے بولنے کی سعادت دی، پھر تاریخ نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ جب میرے نبی کا نواسا علی کا بیٹا پھر بغداد کے منبر پر پھر بیٹھا، ایسا واز کیا کہ ایک جلسے میں، اجتماع میں 70 ہزار سامعین ہوا کرتے تھے۔ 70,000 آج جمع کرنا ہو نا تو آپ کو لگ پتا جائے 70,000۔ اور پھر وہ 70,000 جو آتے تھے نا سننے کے لیے، آپ کا واز سننے کے لیے، وہ ادارے کے بندے نہیں ہوتے تھے۔ چل بھائی ہمارا جلسہ ہے، تم بھی آ جا، چل تم بھی آ جا، چل پیسے لے لینا تم بھی آ جا، چل میں کھانا کھلاؤں گا تم بھی آ جا۔ جیسے ہمارے یہاں پروگرام ہوتی ہیں، دیکھو میلاد کا بھی جلسہ ہو تو ہم لاکھ جتن کرتے ہیں کہ تم بھی آ۔ جو کبھی بھی مسجد میں نہ آیا ہو کہتے ہیں یار میلاد کے جلسے میں تو آ نا، ہم کھینچ کے لاتے ہیں۔ اور حضرت حضور شہباز لامکانی کے اجتماع میں آنے والے 70,000، اور وہ 70,000 میں ایسے لوگ ہوتے تھے اگر اسی اجتماع میں بیٹھے بیٹھے اگر آنکھ بند ہو جاتی تو دیدار مصطفیٰ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اس پائے کے ولی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بڑے فقہا وہ سامنے بیٹھے ہوتے، بلکہ وہ سامنے بیٹھنے والے پتہ کیسے ہوتے؟ ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے
ارادہ کیا میں آپ کی مجلس میں جاؤں گا، آپ جتنے شعر پڑھیں گے میں گرہ ایک لگا لوں گا تاکہ گنتی ہو جائے گی 10 شعر پڑھے ہیں 20 پڑھے ہیں، ہوتی ہے نا ہر بندے کا مزاج ہوتا ہے۔ اس نے نا آپ نے ایک شعر پڑھا گرہ لگائی، دوسرا پڑھا گرہ لگائی، ابھی تیسری لگانے لگا تھا حضور شاہ آباد لامکانی ممبر باری اور میں سامین او ایک گرہ لگانے والوں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں پہ گرہ کھولنے کے لیے بیٹھا ہوں، تم گرہ بند کر رہے ہو۔ آپ کی بلا جانے کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اسے یہ نہیں کہا جناب کھڑے ہو جائیں تاکہ میری کرامت ظاہر ہو جائے، پتہ لگے عبد القادر ہے، یہ نہیں کہا۔ بھائی جو یہاں پہ بیٹھ کر گرہ بھی گن رہا ہے وہ کس مقام کا ولی ہوگا، کس پائے کا ولی ہوگا؟ اور پھر جب بولنے پہ آئے تو کیسے؟ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی سواری جا رہی، ادھر آپ کا اجتماع ہے، قریب سے آپ کی سواری جا رہی، آپ دوران بعد اس طرح نگاہ اٹھائی، دیکھا حضرت خضر جا رہے ہیں، اب دعا کیا کرو حضور بلائیں۔ اب دیکھو میرے نبی نے بلایا تو پھر کیا کمال دکھایا، پہلے کہتی ہوں بولنا نہیں آتا، میں پڑھاؤں گا، میں صرف تدریس کروں گا۔ جب بولنے پہ آئے تو کہا کیف یا اسرائیلی، مانا نہیں نہ آتا ورنہ لطف آتا۔ حضرت خضر جا رہے ہیں نا، آپ نے اشارہ اسی پرجلال لہجے میں کہا کیف یا اسرائیلی، اوے خضر ٹھہر جا، کدھر جا رہے ہو؟ نبی پاک کے غلام کی تقریر تو سننا، ایسے ہی گزر رہی ہو اس شان کے ولی۔ اور پھر ساری عمر آپ نے پڑھنے اور پڑھانے میں گزاری، واز کرنے میں، تبلیغ کرنے میں۔ یہ میری ساری گفتگو کا محصول اور نچوڑ۔ آؤ حضرت حضور شاہ آباد لامکانی کی 11ویں بھی پکاؤ، سیرت بھی اپناؤ اور اپنے پیر کی نشانیاں بھی دماغوں میں بٹھاؤ کہ پیر کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، یا پیر کا کام کیا ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کی طرف آپ لوگ توجہ دیا کریں۔